دو باتیں اور کہہ کے مختصراً بات ختم کرتا ہوں. مختصراً ایک بات اور کہ دوسرا سب سے بڑا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کو وحدت کا تحفہ ملا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو ایک امت بنا کر کے گئے تھے. نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی عرب پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے تھے؟ اس کے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. عربوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ جو عربی میں بات کرے وہ ہمارا ہے، اور جو عجمی دنیا کی کسی اور زبان میں بات کرے تو عربی کہتے تھے کہ بڑبڑا رہا ہے، بات نہیں کر رہا، یہ بڑبڑا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے عربوں کے ذہن سے اس بات کو نکالا کہ نکال دو اس بات کو تمہارے ذہن سے کہ تم دنیا میں کوئی الگ قوم ہو، تمہارا اللہ کے یہاں کوئی مقام اس معنی کرے کہ تم عربی ہو. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. تم عربی ہو اور تمہارے اعمال اگر نہیں ہے یا تم اللہ کے یہاں تمہاری حیثیت اس معنی کر نہیں ہے، اگر اللہ کی توحید کے معاملے میں یا اعمال کے معاملے میں تم کمی بیشی کرنے والے ہو، کوئی عجمی تم سے آگے بڑھ سکتا ہے اللہ کے یہاں اگر وہ اللہ کے یہاں اس معنی کر کے تقوی والی زندگی گزارے گا تو عجمی ہو کر کے بھی وہ اللہ کے یہاں معزز اور مکرم ہوگا. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آج ہمارا معاشرہ یہ قومیت کے بت روز بروز ہم ان کو پانی دے کر سیراب کرتے جا رہے ہیں. ہم سب برابر کے شریک اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا اس کا. ہاں قرآن نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ خاندان اور قبائل ہم نے صرف پہچان کے لیے بنائے، اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. رہن سہن کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑوں کا مالک ہو، اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں معزز ہوگا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. مشکات شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی کے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے مدینہ سے باہر ایک دیہات میں رہتے تھے. کبھی کبھار مدینہ المنورہ میں آیا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ چیزیں لا کر یہاں بیچا کرتے تھے اور یہاں سے کچھ لے کے جایا کرتے تھے. جیسے ہمارے دیہاتی لوگ بیچارے آتے ہیں، وہ سیدھے سادے سے تھے، پھٹے پرانے کپڑے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو ایسے پکڑ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یشتری ھذا العبد منی کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح اس کی دلچوئی کے لیے یہ فرمایا. وہ آواز سے پہچان گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر میرے جسم کے ساتھ ہے تو کہنے لگے میں اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ اور زیادہ چپکانے لگا تاکہ کچھ دیر اور مجھے برکت حاصل ہو جائے. کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے نبی مجھ کالے کلوٹے کو مجھ دیہاتی کو کون خریدے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا والوں کے نزدیک اگر تیری قدر و قیمت نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے یہاں تو بڑا معزز اور مکرم. تو اللہ کے یہاں معزز اور مکرم ہونے کے لیے متقی بننا پڑے گا. زندگی ایمان والوں کسی اور شریعت و سنت والی گزارنی پڑے گی. وہ جو بھی ہو، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، اس قوم کا ہو اس قوم کا ہو کسی بھی خاندان کا ہو، خدا کے لیے اس چیز کو ذہن سے نکالیے. اس قومیت کے بتوں کو فروغ مت دیجیے. پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا نقصان و فائدہ تو اپنی جگہ، کل قیامت میں اللہ کے یہاں جب کھڑے ہو وہاں نبی کہے کہ میں نے جس چیز کو مٹایا تھا، میں جس چیز کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تم تو ان مجرموں میں شامل ہو جنہوں نے اس چیز کو بعد میں آ کر کے بڑھایا. اس لیے اپنی قوم سے محبت رکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں محبت کا معیار کیا ہے؟ حق ہو یا نہ حق، صحیح ہو یا غلط، بس میری قوم میری برادری، یہ ذہن سے نکالیے. ایک انما المؤمنون اخوۃ کی تفسیر بنی، عملی تفسیر بنی. صحابہ کرام میں بھی قبائل تھے. یہ حضرت سہیب رومی تھے، حضرت بلال جو ہے حبشی تھے، سلمان فارسی تھے، کوئی نینوائی تھا، کوئی قبیلہ تمیم سے تھا، کوئی قبیلہ تیم سے تھا، الگ الگ خاندان کے تھے. لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق وہ سب انما المؤمنون اخوۃ کی تفسیر. اور آج ہم کیسے حالات آ گئے، ماں بہن تک کی گالیاں، پگڑیاں اچھالنا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات چلی گئی. خدا کے لیے لوٹ آئے قبل اس کے کہ حالات اس سے بھی بدتر ہو جائے. اللہ کرے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے میں اگر کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نکاح ہے، وہاں کا نام ہے عبد الوحید ولد محمد بشیر ساکنہ